میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ یاد رکھیے کہ زبان اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہذا اس کا ہرگز بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ رکھ لیتے تھے پتھر، سن ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشق کرنی پڑے گی، ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھرپور سعی فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کوشش استقامت کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عرطا بن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق کرتا رہا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھتا، یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکالتا۔ یاد رہے پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر کسی بڑی مشکل میں ڈال دے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے اور شام اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے۔ اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہاں یہ کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے باس پرس کرنا، مثلا فلاں بات کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی کیا حاجت تھی، فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی مگر اس میں فلاں لفظ زائد کیوں بولے، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار طنز تھا، اس کا دل دکھا ہوگا، اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو۔ اس بیٹھک میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی، وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑ گئی تھی بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی، چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی عہد کرو۔ اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روز مرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یوں گناہ، بے احتیاطیاں، اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محاسبے کو فکر مدینہ کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی میں روزانہ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے اور اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔